السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سبھی کو ایسے ہی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ سبھی کو ایک نوجوان کے قصے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ قصہ ضرور سنیے، چھوڑ کر مت بھاگیے۔ قصہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نوجوان رہتا تھا اور بڑا عبادت گزار تھا۔ صبح سے لے کر یعنی فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک مسجد ہی میں رہتا تھا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتا تو اپنے گھر جاتا، لیکن مسجد اور اس کا گھر کے درمیان ایک نوجوان لڑکی کا گھر تھا۔ جب وہ نوجوان لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر جاتا تو وہ نوجوان لڑکی اپنے گھر کے کھڑکی سے اس کو دیکھتی اور اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ نوجوان لڑکا اپنی گردن جھکا کر چپکے سے چلا جاتا، کچھ نہیں بولتا۔ لیکن وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ نوجوان لڑکی اس کے پیچھے لگ گئی اور اس کو زبردستی اپنے گھر لے کر آ گئی اور ایک کمرے کے اندر اس نے بند کر دیا، اور لڑکی نے کہا کہ اے نوجوان، تم میری خواہش پوری کر، تب تجھے میں یہاں سے چھوڑوں گا، ورنہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ نوجوان بڑا عبادت گزار تھا، اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا۔ اس کی زبان پر یہ آیت آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، جب گناہوں کی طرف ان کو لے کر چلا جاتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور ان کی آنکھیں یکایک کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر وہ نوجوان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم پڑا تو لوگ اس نوجوان کو اس کے گھر لے کر جاتے ہیں۔ وہ اسی حالت میں، بے ہوشی کے حالت میں رات گزارتی۔ آخری رات میں اس کو گھر والے نے کچھ حرکت دیا تو اس نوجوان بے ہوشی سے ہوش میں آیا۔ پھر اس نے سارا ماجرا اپنے گھر والوں کو بیٹھا کر سنایا۔ اس کا ایک بوڑھا باپ رہتا تھا۔ اس باپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے، جب تو نے اس جال میں پھنس گیا تھا تو اس وقت تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت پڑھ کر، یہ آیت سنا کر اپنے باپ کو پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے گھر والے حرکت دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں، لیکن وہ نوجوان اتنے میں اپنے رب سے جا ملتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں، پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ بات امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کے گھر آتے ہیں اور اس کے گھر والوں کی تعزیت کرتے ہیں۔ پھر اس نوجوان کی قبر پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اس کے رب نے 2 باغ رکھے ہیں۔ اس نوجوان کی قبر سے آواز آتی ہے، اے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے رب نے مجھے 2 باغ دے دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، ہمیں اس قصے سے کیا ملا؟ ہمیں اس قصے سے یہی ملا کہ جب شیطان ہم پر غالب آ جائے، ہم پر حاوی ہو جائے، تو ہمیں بھی یہی آیت پڑھنی چاہیے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ حاصل ہوا ہے، کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔